چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے، اے چاند کربلا کے، تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، بازو کٹے یہی پر عباس با وفا کے، اس نے وغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے، پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے، تیرے ستم لگا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی، بے سر پدر سے لیپٹے، اے چاند کربلا کے، دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے، دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے، پہلے وہ گئے تانے والے تھے
جو گھر کے اب کون اٹھائے گا، جنازے کو پدر کے افسوس لحد بھی نہ ملے گی، ہمیں مر کے سر نیزے پہ اور دشت میں تن ہوگا ہمارا، کوڑ کے پڑے گی یہ کفن ہوگا ہمارا، زینب سے کہا رکھتے کوہن لا وہ تو پہن، ملبوسے شہنشاہ زمن لا وہ تو پہنے، موت آ گئی اب سر پہ کفن لاؤ تو پہنے، کپڑے جو پھٹے ہوں وہ بہن لاؤ تو پہنے، سر کٹ کے جو تنوا دیے پرقار میں رہ جا، شاید یہ ملبوستن زار پہ رہ جا، دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یاد سے لیپٹی، وہ دوڑ کر شاہ گردو اساس سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے، بولی وہ تشنا کام شہ شنا سے، کیا اس بلا کے بن میں تہیا صفا کا ہے، صدقے گئی بتا ارادہ کدھر کا ہے، فرمایا شینہا سفر ناگزیر ہے، آؤ گلے لگو کہ یہ وقت اخیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کا سیر ہے، اب آرزوئے قرب خدا قدیر ہے، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے، نانے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنا کا، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے اے ماں، کھل جائے گا یہ درد و علم تو پتا بادشاہ بھی
پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ پھر بول کے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ۔ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ، میں کیا کروں میدان جو تم جا کے نہ آؤ۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پر علی اصغر، فرماتے تھے بس ضد نہ کرو ساقے میں تم پر، شب ہوے گی اور دشت میں ہم ہویں گے بی اصغر بھی میرے ساتھ وہیں سوئیں گے بھی۔ وہ کہنے لگی دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آج سے بولوں گی نہ اب یا شاہ ابرار، اچھا نہ کیجئے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ یہ کیسی ہے باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، دستور ہے مرتا ہے۔ نکلا جو خیمہ گاہ سے لیلا کا ماہرو، بیٹی علی کی اشکوں سے کرنے لگی وضو، لہرا رہی تھیں برچھیاں، لہرا رہی تھیں برچھیاں، مقتل میں چار سو اکبر سے کہہ رہے
تھے شہ تشنئے گلو، جو حال دل کا ہے، جو حال دل کا ہے، نہ سنو گے حسین سے جاتے ہوئے گلے، نہ ملو گے حسین سے۔ تم جا رہے ہو چلتی ہیں سینے پہ برچھیاں، کس طرح جانے دوں تمہیں نیزوں کے درمیان، آئے نہ زخم چاند سے سینے پہ میری جان، جانے پہ درد ہوا بھی نہ لوگے حسین سے جاتے ہوئے گلے، نہ ملوگے حسین سے۔ جاتے ہو جاؤ تم کو مگر یہ رہے خیال، سینے کے سامنے سے نہ ہرگز ہٹے یہ ڈھال، نیزہ کوئی کلیجے پہ مارے نہ میرے لال، تم حال دل بھی کہہ نہ سکو گے حسین سے جاتے ہوئے گلے، نہ ملوگے حسین سے۔ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے بار بار، کس طرح ماں کو پھوپھی کو تیری قرار، چوکھٹ پہ بیٹھی صغرا بھی کرتی ہے انتظار، ہم خط میں کیا لکھیں نہ کہو گے حسین سے جاتے ہوئے گلے، نہ ملوگے حسین سے۔ تم اپنے ساتھ باپ کی بینائی لے گئے، قوت کمر کی پہلے ہی عباس لے گئے، بیٹا غریب باپ بھلا کس طرح جیے، تم بھی نگاہیں پھیر چلو گے حسین سے جاتے ہوئے گلے، نہ ملوگے حسین سے۔ سینہ پہ سر کا چوم کے شبیر رو دیے، اکبر پکارے یوں میرے بابا نہ روئیے، آتا ہوں لوٹ کر ابھی خیمے میں جائیے، کیوں کہہ رہے ہو مل نہ سکو گے حسین سے جاتے ہوئے گلے، نہ ملوگے حسین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب
رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين المخاطب بطه والياسين النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله والذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو خالقین کا خالق عالمین کا خالق اور مالک ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کی مدح و ثنا کسی کے بس کی بات نہیں، وہ پروردگار کہ جس کی حمد و ثنا کا حق کوئی زیرو ادا نہیں کر سکتا، وہ معبود حقیقی جس کی حمد و ثنا مولا کائنات علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی کہ جس کی حمد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، عقل و فہم کی گہرائیاں جس کی عظمتوں کو چھو نہیں سکتی، وہ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت النظام میں ارشاد فرما رہا ہے. سرنامہ کلام سورہ نجم کی 4 ابتدائی آیات کو بنایا کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا زَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کس قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹا ہمارا نبی نہ کبھی بھٹکا اور نہ کبھی گمراہ ہوا. پروردگار عالم اپنے کلام میں ستارے کی قسم کھا رہا ہے. پروردگار عالم نے 35 مقامات پر قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، اور دیکھیے یہ جو قسم کھا رہا ہے نا وہ پروردگار عالم ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے کل کائنات بنائی ہے وہ پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے. جو علی کل شیء قدیر ہے وہ رب قسم کھا رہا ہے. دیکھیے قسم ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے جب کلام میں اعتبار پیدا کرنے کے لیے، جب ایک دوسرے سے کوئی کلام کرتے ہیں تو اسے معرض اعتبار میں لانے کے لیے ہم اور آپ قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ بات کا اعتبار دلایا جا سکے، یقین دلایا جا سکے، تو ہم اور آپ اپنے کلام میں قسمیں کھاتے ہیں. لیکن وہ پروردگار عالم کہ جو قسم کھائے تب بھی اس کی بات پر اعتبار کرنا ہے، وہ قسم نہ بھی کھائے تب بھی اس کی بات کو ماننا ہے، یقین کرنا ہے، کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جب وہ فرما دے تو بس اسے ہر حال میں ماننا ہے. لیکن پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، اللہ کل شیء قدیر قسم کھا رہا ہے
کائنات کا خالق اور مالک قسم کھا رہا ہے تو اپنے بیان میں شدت کو پیدا کرنے کے لیے کہ سمجھ لو کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے جو وہ بیان کر رہا ہے۔ قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹا، ہمارا نبی نہ کبھی گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی بھٹکا ہے۔ وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی جانب سے، اپنی مرضی سے، اپنے نفس کے مطابق، اپنی خواہش سے کبھی کوئی کلام ہی نہیں کرتا۔ یہ وہ سند دے رہا ہے اپنی بارگاہ سے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، کہ جس نے اسے منصب رسالت پر فائز کیا، ختم المرسلین بنایا ہے۔ وہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے عصمت تکلم کی قسم کھا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، دلیل دے رہا ہے اپنے حبیب کی عصمت تکلم کی عظمت کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہمارا نبی اپنی جانب سے تو کوئی کلام کرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پروردگار عالم وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہمارا حبیب کبھی کچھ کلام کرتا ہی نہیں ہے، جب بھی کرتا ہے فقط وہ کہ جو وحی پروردگار ہو، کہ جو مرضی پروردگار ہو، جو پیغام پروردگار عالم کی جانب سے اس پر نازل کیا جائے، سوائے اس کے اللہ کا حبیب کچھ کلام ہی نہیں کرتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے کلام کی تصدیق کچھ اس طرح کر رہا ہے کہ دیکھیے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا تصور اس وقت آتا ہے کہ جب ہدایت مسلسل نہ ہو، جب ہدایت کا سلسلہ مسلسل نہیں ہوگا تبھی بھٹکنا بھی ہوگا، تبھی گمراہ بھی ہونا ہوگا۔ اور خوشا نصیب ہمارے ہم سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے کہ ہدایت کا سلسلہ جب جاری اور ساری ہو تو پھر کہیں نہ بھٹکنا ہوتا ہے نہ کہیں گمراہ ہونا ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں انسانی ذہن، میں یہاں انسانی ذہن کی بات کر رہی ہوں، نورانی پیکر کی بات نہیں کر رہی، کہ جہاں انسانی ذہن میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، خدا کی قسم ذہن بھٹک جایا کرتے ہیں۔ لیکن خوشا نصیب ہمارے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کا اتنا بہترین سلسلہ اول سے لے کے آخر تک اتنا بہترین سلسلہ کہ کہیں گمراہ ہونے اور بھٹکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے کلام کی عظمت کو بتا رہا ہے کہ دیکھو نہ یہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا، اس لیے کہ یہ اپنی جانب سے کچھ کلام ہی نہیں کرتا، بس وہ کہتا ہے کہ جو وہی پروردگار عالم ہے۔ یہ تو عظمت سرور کائنات میں ان کی مدح و ثنا کرتے ہوئے یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جو بھی ان کی زبان سے ادا ہو جائے وہی پروردگار عالم بن جایا کرتی ہے، جو بھی عمل وہ سر انجام دے دے وہ قرآن بن جایا کرتا ہے، وہ وہی پروردگار عالم کی مرضی بن جاتی ہے۔ وہ خود ارشاد فرما رہا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ کر ہماری مرضیوں کو خرید لیا۔ بس انہی کی حمد و ثنا کرتا ہوا کل قرآن نظر آ رہا ہے۔ نہ میرا حبیب کبھی بھٹکا، نہ کبھی بہکا، نہ کبھی گمراہ ہوا۔ عزاداران امام حسین، یہ جو اللہ کے حبیب کے لیے پروردگار عالم اپنے حبیب کے لیے یہ جو مدح و ثنا کر رہا ہے، یہ جو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ سوائے وہی پروردگار عالم کے کوئی کلام ہی نہیں کرتا، کچھ کہتا ہی نہیں، یہی پروردگار عالم اسی کلام بلاغت النظام میں ارشاد فرما رہا ہے، وما محمد الا رسول، ہمارا محمد تو سوائے ہمارے رسول کے، محمد تو سوائے رسول کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ اس رسول کی، اس ختم المرسلین کی، اس خلق اول کی، اس نور اول کی، اس علم اول کی صداقت ہو،
طہارت و نجابت ہے، یہ شرافت ہے اس حبیب کی کہ جب جبرائیل کوئی وحی لے کر آئیں، کوئی پیغام لے کر آئیں، تو یہ اس نبی کی صداقت ہے کہ یہ وحی کو وحی کہہ دے اور حدیث کو حدیث کہہ دے۔ صلوات۔ خدا نے اپنے حبیب کے کلام پر مہر لگا دی کہ میرا حبیب جو کچھ بھی کہے گا، جو کچھ بھی بیان کرے گا، وہ سوائے وحی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب میرا حبیب جو کچھ بھی کہے گا اسے وحی کا درجہ ہے۔ پروردگار عالم کی منشا اور مرضی اور حکمت کے بغیر ہمارا حبیب کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ 1,01,24,000 انبیاء پروردگار عالم نے دنیا میں ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجے۔ یہ سب کے سب منصوص من اللہ پروردگار عالم کی جانب سے دنیا میں آئے، کتاب اور حکمت کی تعلیم لے کر آئے۔ پہلے سے لے کر خاتم تک، آدم سے لے کے قائم تک، ہر کسی نے ایک ہی درس دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم کی امت کا کلمہ، آدم پہلے انسان، پہلی خلق، پروردگار عالم خلق کر کر دنیا میں بھیج رہا ہے، نبوت کے منصب پہ فائز کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے، نبوت کا تاج پہنا کر بھیج رہا ہے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے کس طرح تاج خلافت، تاج نبوت، تاج رسالت ادا کیا اور پھر تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدے میں جھک جاؤ۔ پروردگار عالم نے خلافت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ اب جو بھیجا تو کیا کہہ کے بھیجا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح آئے، پروردگار عالم کی جانب سے کتاب اور حکمت لے کر آئے، علم کی روشنی لے کر آئے۔ امت نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، نجات دلانے والے۔ موسیٰ آئے، پروردگار عالم سے کوہ طور پر کلام کیا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، امت کا کلمہ۔ ابراہیم آئے، پروردگار عالم نے اپنا خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، اپنا ساتھی کہا ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے، تاج امامت پہن کے آئے ہیں، کم سینی میں گہوارے میں کلام کیا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی عیسیٰ جھولے میں دے رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم خاکی پیکر ہو کر اس حساب اور کتاب میں لگے ہیں کہ رسول کو نبوت کب ملی۔ آدم دنیا میں آئے، امت نے کلمہ آدم کا پڑھا، آدم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر کسی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر آدم کے کسی بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو یہ فیصلہ کرے کہ رسول کو رسالت کب ملی اور ولایت کب ملی۔ صلوات یا علی۔ پروردگار عالم کلام بلاغت النظام میں ارشاد فرما رہا ہے، اس قسم کی آیتوں کو نازل کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم کوئی اقرار لے رہا ہے، کوئی عہد لے رہا ہے، کوئی وعدہ لے رہا ہے۔ وَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو۔ دیکھیے منطق کا فلسفہ یہ ہے کہ یاد اس کو کروایا جاتا ہے کہ جو اس موقع پر موجود ہو۔ اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب ہم نے گروہ انبیاء کو کتاب اور حکمت کی اور علم کی مسند پہ بٹھایا، کہ جب ہم نے انہیں کتاب و نبوت عطا کی تو ہم نے ان سے اقرار لیا
کہ دیکھو ایک مصدق نبی آئے گا، مصدق لما معاکم، ایک مقدس نبی آئے گا، اس کی نبوت کا اقرار کرنا، اقرار کرو کہ تم اس کے پر ایمان لاؤ گے، وَيُؤْمِنُنَّ وَتَنْصُرُنَّ بِهِ، کہ اس پر ایمان لاؤ گے، اور فقط ایمان نہیں لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو۔ اے گروہ انبیاء، تمہیں بس اے میرے حبیب یاد کرو۔ اور دیکھیے یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ جو گروہ انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے، یہ جو میثاق لے رہا ہے، یہ عہد لے رہا ہے، یہ کوئی عالم لطیف کی بات نہیں ہے، یہ عالم کثیف کی بات نہیں، یہ عالم لطیف کی بات ہے، یہ عالم ارواح میں روحوں سے امتحان لیا، روحوں سے عہد لیا جا رہا ہے، روحوں سے خطاب کر رہے ہیں پروردگار عالم۔ ابھی دنیا خلق نہیں ہوئی ہے، پروردگار عالم نے دنیا کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں نبیوں کو تاج نبوت سے، تاج رسالت سے، تاج پیغمبری سے نوازا ہے۔ اس مقام پر پروردگار عالم اپنے نبیوں سے عہد لے رہا ہے کہ دیکھو ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، تم کو نبوت، تاج رسالت، کتاب اور حکمت فقط اس شرط پہ دی جا رہی ہے کہ جب وہ مصدق نبی آئے اس کی تصدیق بھی کرنا، اس پر ایمان بھی لانا، اور فقط اس کی تصدیق اور ایمان لانے سے ہی کام نہیں چلے گا، اس کی نصرت بھی کرنا۔ تو جب نبیوں کو بغیر ایمان لائے، بغیر تصدیق کیے، بغیر نصرت کیے جب تاج نبوت نہیں ملے گی تو ہم اور آپ کو پروردگار عالم کس طرح؟ یہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ہر مفتی، ہر مولوی، ہر مجتہد یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ کوئی دائرہ اسلام میں آ ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کی اور رسول کی رسالت کی گواہی نہ دے لے۔ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت النظام میں آپ کو اصول بتا رہا ہے، اور دیکھیے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کل کے کل معصوم ہیں، یہ کل کے کل پروردگار عالم کی جانب سے نبی بنا کر بھیجے گئے، انسانوں نے اپنے جیسے نہیں بنائے، پروردگار نے یہ اختیار انسانوں کو دیا ہی نہیں ہے، پروردگار عالم نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر پروردگار ہمیں اختیار دے دیتا بنانے کا، ہم خاکی ہیں، اگر ہم بناتے اپنے جیسا خاکی بناتے، وہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ نور ارض و سماوات کا مالک ہے، اس نے بنائے، نورانی پیکر بنائے، اگر ہم بناتے تو ہم بے اختیار ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں ہر قدم پر احتیاج ہے۔ ہم اگر بناتے بے اختیار بناتے، ہمارے جیسا بنایا ہوا خاکی ہوتا، بے اختیار ہوتا، پروردگار عالم کی جانب سے وہ علی کل شیء قدیر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا اختیار ہے، جب اس نے بنا کر بھیجا تو احمد مختار بھیجا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ بھیج رہا ہے تو احمد مختار بنا کر بھیج رہا ہے۔ ہم بناتے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر وقت مدد کے لیے بے چین ہے، کوئی آئے اور ہماری مشکلوں کو حل کر دے، وہ حلال مشکلات ہے۔ جب اس نے اپنی جانب سے بھیجا، اپنی بارگاہ سے بھیجا، اپنے دربار سے بھیجا، کائنات کا شہنشاہ، کائنات کا خالق اور مالک بھیج رہا ہے، جب بھیج رہا ہے مشکل کشا بھیج رہا ہے۔ صلوات۔ پروردگار عالم خطاب کس سے کر رہا ہے؟ اقرار کس سے لے رہا ہے؟ ان سے کہ جنہیں نوری مخلوق بنا کر بھیج رہا ہے، کہ جن کو علم دے کر بھیج رہا ہے، جو کل کے کل معصوم ہیں، جو سوائے مرضی پروردگار عالم کے کچھ کرتے ہی نہیں۔ پروردگار عالم یہ جو اپنے نبیوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے اقرار کا ذکر کر رہا ہے، دراصل مخاطب پروردگار عالم ان سے نہیں ہے، مخاطب ہم سے ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو
نبی کی فقط تصدیق نہیں کرنی، فقط اس پر ایمان نہیں لانا، فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہنا. جب وقت پڑے تو اس کی نصرت بھی کرنی ہے. جب وہ مدد کے لیے بلائے تو لبیک یا رسول اللہ بھی کہنا ہے. دیکھیے بڑا پراشوب دور ہے. آج ہمارے بچوں کو آج کے دور کی ایک سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، بحیثیت ایک معلمہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج ہماری چھوٹی بچیوں کو، آج ہمارے بچوں کو، آج ہماری بہنوں کو معرفت رسالت مآب نہیں ہے. ہر درجے پر نصاب میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ شان رسالت اصل میں ہے کیا. دیکھیے اگر ہمیں شان رسالت نہیں معلوم ہوگی، اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ رسالت کی منزلت کیا ہے، رسالت کا مرتبہ کیا ہے، تو جس کا دل چاہے گا اٹھ کے گستاخی رسالت کرے گا. شان رسالت کا مرتبہ کیا ہے، شان رسالت کیا ہے، عظمت پروردگار عالم کیا چاہتی ہے، مشیت پروردگار عالم کیا ہے. کہ پروردگار عالم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جسے تم اپنے جیسا خاکی انسان سمجھتے ہو، وہ جو تمہارے درمیان آیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اسے کبھی بھی اپنے جیسا نہ سمجھنا کہ جس کی رسالت کی اقرار کے بغیر، جس پر ایمان لائے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملی. نبیوں کی نبوت مکمل نہیں ہوتی اگر اس پر ایمان نہ لائیں. تو ہم جیسے خاکی کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ حبیب ہمارے جیسا. اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان یہ ہم پر ہے کہ زمین پر اتر آیا. صلوات. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کئی مقامات پر اس طرح مخاطب کیا ہے، میرے حبیب یاد کرو. یاد اسے دلایا جاتا ہے کہ جو موقع پر موجود ہو. میں اگر کسی محفل میں موجود ہوں گی تو میں اس کا حال آپ کو بتا سکتی ہوں. آپ مجھ سے پوچھے یاد ہے فلانے وقت کیا ہوا تھا، لیکن اگر میں اس محفل میں موجود نہ ہوں تو آپ کا مجھ سے یہ سوال کرنا بیجا ہے. میں آپ کو جواب میں یہ کہوں گی نا مجھے نہیں معلوم، میں اس وقت موجود نہیں تھی. پروردگار عالم نے 12 مقامات پر ایک مرتبہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے میرے حبیب یاد کرو جب ابراہیم دیوار کعبہ کو تعمیر کرتے جاتے تھے، اسماعیل ساتھ میں تھے اور دعا کرتے جاتے تھے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول کر. اور جس وقت وہ دیوار کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اور وہ دعا مانگ رہے تھے، معصوم دعا مانگے اور پروردگار قبول نہ کرے. یہاں پر ایک بات توجہ کے قابل اور ہے، ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیم سے پہلے بھی موجود تھا. بیت الحرام ابراہیم سے پہلے بھی موجود تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم جب اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو اور اپنے کم سن بچے کو اسماعیل کو جب وادی غیر عزیزارین میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے فقط تیری خاطر اندکا بیت الحرام، تیرے گھر کے نزدیک، تیرے بیت الحرام کے نزدیک اپنے بچے اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہاں یہ بات ثابت ہو گئی اندکا بیت الحرام، بیت الحرام کے نزدیک، یعنی اس وقت بھی جب اسماعیل بچے تھے خانہ کعبہ موجود تھا. ابراہیم دیوار کعبہ کی تعمیر کر کر دعا کرتے جا رہے تھے پروردگار میری اس عبادت کو، میری اس خدمت کو، میری اس محنت کو قبول کر. پروردگار عالم معصوم دعا کرے اور پروردگار عالم قبول نہ کرے.
ادھر ابراہیم نے دیوار کعبہ کو تعمیر کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کے کچھ اور ہے ہی نہیں. اے ابراہیم تم نے ہمارے لیے دیوار کو تعمیر کیا. ایک مرحلہ ایسا ہے, ایک مخصوص مرحلے پر, ایک مخصوص وقت میں, کہ جس دیوار کو تم نے ہمارے لیے تعمیر کیا ہے. ہم تو لا مکان ہیں, ہم لازمان ہیں, ہمیں گھر کی نہ ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے. یہ جس دیوار کو تم نے تعمیر کیا ہے, ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے اہل بیت کے لیے, اس کو شک کر کر تمہارے اہل بیت کے لیے مخصوص کر دیں گے. صلوات. اے میرے حبیب, ہم نے چاہا کہ ہم کائنات میں پہچانے جائیں. بڑی مشہور اور معروف حدیث قدسی, کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. 1,24,000 پیغمبروں کا خالق پروردگار کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ تم دنیا میں ہماری پہچان ہو, اے ابراہیم تم ہماری پہچان ہو. سب کے سب اولو العزم پیغمبر, سب کے سب اولو العزم انبیاء, آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے سب کوئی اور کام کرنے نہیں آئے, فقط اور فقط تبلیغ دین اسلام کرنے آئے. سینکڑوں برس کی زندگی پروردگار عالم کی منشا اور مرضی کے مطابق گزاری, اسی کے حکم کی تعمیل میں گزاری. بڑی صعوبتیں, بڑی مصیبتیں سہیں, لیکن یہ خوبصورت الفاظ کنتو کنزم مخفیہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. حدیث قدسی ہے اور بہت ہی مشہور و معروف ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو اے میرے حبیب میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا. پروردگار عالم کی منشا کیا ہے؟ اے میرے حبیب تیرا دنیا میں آ جانا, تجھے ہم نے دنیا میں ایسا بنا کر بھیجا کہ لوگ دیکھیں تجھے اور مانے مجھے. کردار تیرا ہو, عظمت میری ہو, رسالت تیری ہو, توحید میری ہو. لوگ دیکھیں تجھے, پہچانے مجھے. یہ ختم المرسلین کی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش بھی تھی کہ کل کائنات کا اختیار دے کر, مظہر العجائب بنا کر, معجزات دے کر. اللہ کے حبیب کی ایک شان یہ بھی تھی کہ کل کائنات کا اختیار رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہلوایا ہے. اور وہ کام کہ جو 1,24,000 انبیاء نہیں کر سکے, فقط 23 برس کی مختصر ترین مدت میں اللہ کے حبیب نے کار رسالت کو سر انجام دیا. اور کس شان سے سر انجام دیا کہ تاریخ چلا اٹھی, تاریخ کہہ اٹھی, خدا کی قسم حق رسالت کو ادا کر دیا, حق نبوت کو ادا کر دیا. اس قدر اجلت میں تو روئے زمیں پر چھا گیا. مورخ پکار کر کہہ رہا ہے اس قدر اجلت میں تو روئے زمیں پر چھا گیا, فلسفی چکرا گئے, تاریخ کو غش آ گیا. صلوات. لولاک لما خلقت الافلاک, میں کائنات کو نہیں بناتا. اے میرے حبیب اگر میں نے کائنات کو خلق کیا, اگر میں نے زمین اور آسمان کو بنایا, اگر میں نے آسمان کا شامیانہ تانا, اگر زمین کا فرش بچھایا, اگر میں نے بلند و بالا پہاڑ بنائے, اگر میں نے دریاؤں کو روانی دی, اگر میں نے سمندروں کو وجدانی دی, اگر میں نے ہواؤں کو تیزی دی, تو اے میرے حبیب فقط اور فقط تیری محبت میں. وجہ تخلیق کائنات ہے تو میرے حبیب, جو بنایا بس تیری محبت میں بنایا, جو بنا دیا بس تیرے لیے بنا دیا. تو یہاں یہ بات تو طے ہو گئی کہ پروردگار عالم نے علم اپنی جانب سے دے کے دنیا میں بھیجا تھا. وہ نبیوں سے اقرار لے کر بتا رہا ہے کہ ہم نے نبی پہلے بنایا تھا, دنیا میں بعد میں بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس کا دنیا میں آنا ہی رحمت تھا,
اور کس شان سے دنیا میں آنا رحمت تھا کہ دیکھیے ہر قدم پر، چاہے وہ رسالت کے اعلان سے پہلے ہو چاہے رسالت کے اعلان کے بعد ہو. ایک قابل غور نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب پروردگار عالم نے کل کا کل علم قلب نبوت میں، قلب رسالت میں، قلب محمدی میں دے کر بھیجا تھا، تو یہ جبرائیل کیا کرنے آتے تھے؟ یہ جو 24,000 مرتبہ افضل الملائکہ جبرائیل، ہم سب کا ایمان ہے نا، کل ملائکہ پر ایمان ہے، جبرائیل پر ایمان ہے، جبرائیل آتے تھے بے شک، رسول کی رسالت پر ایمان ہے، وحی پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، کلام پروردگار عالم پہ مکمل ایمان ہے. جبرائیل آتے تھے اور جب غار میں آئے تو پہلا جو کلام کیا وہ کلام کیا کیا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. اے میرے حبیب، اے اللہ کے حبیب پروردگار عالم بات تحفہ درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. دیکھیے بڑی عام فہم بات ہے، بڑی معمولی سی بات ہے جو چھوٹے سے بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر کوئی ان پڑھ شخص ہو، پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، ہم اس کے ہاتھ میں کتاب دے دیں اور پھر اس سے کہیں کہ پڑھو، تو یہ اس کی جہالت نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پڑھنا نہیں جانتا اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ پڑھ کے سناؤ. تو اے پروردگار عالم کی جو شان رسالت بتا رہا ہے، کہ جو عظمت سرور کائنات کی قسمیں کھا رہا ہے، کہ جو اس کے کلام کو اپنی قسموں سے مہر لگا رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، وہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پڑھ، تو ماننا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے پہلے سے علم دے کے بھیجا تھا، پہلے سے ہی علم تھا، تبھی کہا پڑھ. پھر یہ جو جبرائیل آ رہے تھے پروردگار عالم کی جانب سے بس یہی حکم لے کے آتے تھے کہ اے اللہ کے حبیب پروردگار عالم بات تحفہ درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ اب یہ آیت پڑھ کے سنا دیجئے، اب یہ سورہ پڑھ کے سنا دیجئے، اب یہ شان بیان کر دیجئے. صلوات. تمہارے لیے میرے حبیب کی، میرے رسول کی سیرت اسوہ حسنہ ہے. پے کرے رسالت، کس طرح چلے نقش قدم رسالت پر، کیسے کرے عمل. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرے، تو یہ آپ کی اتباع کرے. اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے تو پروردگار عالم ان سے محبت کرے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم بڑے کم ذہن لوگ ہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جو ہم سرکار کی شان بیان کر سکیں. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ تمہارا اتباع کریں گے، اگر یہ تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے عمل کو دیکھ کر عمل کریں گے، تو پروردگار عالم ان سے محبت کرے گا. تو یہ پروردگار عالم کی محبت کا جو میزان ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اتباع سرور کائنات کرتے چلے جائیے، پروردگار عالم کی جانب سے فضیلتیں اور مراتب ملتے چلے جائیں گے. جو ایک پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو اطاعت کا حکم دیا ہے اور اتباع کا حکم دیا ہے. اطاعت کرو، قل اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو قول رسول کی، اتباع کرو عمل رسول کا. کس طرح کرے؟ سرکار ختمی مرتبت نے آخری حج کے موقع پر یہ دونوں عمل ایک ساتھ کر کے بتایا. دونوں ہاتھوں سے مولائے مشکل کشا کو، مولائے کائنات کو ہاتھوں پر بلند کر کے اتباع کرنے کا طریقہ بتایا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے اطاعت کا حکم دیا ہے. صلوات.
اسی سرور کائنات کا پروردہ، اسی کی آغوش تربیت کا شاہکار، اسی کی گود کا پالا، جسے اس نے زبان چسا چسا کر پالا، وہ شخصیت حسین ابن علی، نجات دہندہ انسانیت، بقائے لا الہ الا اللہ کا ضامن، فاطمہ کا پارہ جگر، علی کا نور نظر حسین۔ یہ وہ شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خدا کی قسم یہ جو اتباع رسول کا حق ہے، پروردگار عالم جو کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا محمد اللہ رسول، کہ رب میرا محمد سوائے رسول کے اور کچھ ہے ہی نہیں، کندھوں پر بٹھا کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جسے کندھوں پر سوار کیا ہے یہ کوئی معمولی نواسہ نہیں ہے، یہ جس کے لیے سجدوں کو ختم المرسلین طول دیتے چلے جا رہے ہیں، یہ عظمت حسین دنیا کو بتانی ہے۔ خدا کی قسم حسین نہ ہوتے کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا، بنا لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے کہ 28 رجب کو رسول کا یہ نواسہ مدینے کو چھوڑ رہا ہے، نانا کے روضے سے ودا ہو گئے، اماں زہرا حسین جا رہا ہے، اماں زہرا تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اماں حسین جا رہا ہے سلام آخر، اب حسین واپس نہیں آئے گا۔ یہ حسین 3 شعبان کو حرم کعبہ پہنچ گئے، مہینوں کا قیام۔ کوئی حاجی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ تازے تازے حاجی حج کر کے آئے، کوئی حاجی تاریخ میں ایسا بتا دو کہ جس نے مہینوں حج کا انتظار کیا ہو، دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر جو حج کا انتظار کر رہا ہو، وہ فقط ایک دن پہلے حرم کعبہ کو سلام کرتا ہوا، اے خانہ کعبہ، اے پروردگار کے گھر، اے بیت اللہ تیری حرمت سلامت رہے۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین کیوں چلے؟ حسین نے کیوں قیام کیا؟ یہ ایک سوال ہے جو آج ہمارے بچوں سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ حسین نے قیام کیوں کیا؟ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ خلافت کے لیے جنگ تھی۔ خدا کی قسم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیے یزید کیا کہہ رہا تھا، یزید نے دعویٰ کیا کیا تھا، یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید یہی تو کہہ رہا تھا، یزید نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی زادہ ہوں، یہ نہیں کہا میں رسول زادہ ہوں، یہ نہیں کہا میں اولاد فاطمہ ہوں، یہ نہیں کہا میں سید زادہ ہوں، یہ نہیں کہا میں نبی ہوں، یہ نہیں کہا میں امام ہوں۔ کہا تو کیا کہا؟ کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو یہ جو مقابلہ تھا یہ حسین اور یزید کا مقابلہ نہیں تھا۔ خدا کی قسم دین کس کی کا؟ خدا کا۔ کتاب کس کی؟ خدا کی۔ اسلام کس کا کتاب؟ خدا کا۔ مقابلہ کس کا ہوا؟ اللہ کا اور یزید کا۔ درمیان میں کون آ گیا؟ حسین۔ درمیان میں آ گیا حسین، اپنا سب کچھ لٹا دیا حسین نے، بچ گیا سب کچھ رسول کا، بچ گیا سب کچھ خدا کا، لٹ گیا حسین کا گھر۔ عزادارو 2 محرم کو یہ قافلہ میدان کربلا میں وارد ہوا، اور جو گروہ حسین کو گھیر کر لایا، خدا کی قسم وہ ہر کا قافلہ تھا کہ جو راستے میں حسین کو ملا، اور حالت اس لشکر کی یہ تھی کہ جانوروں کی زبانیں بھی پیاس سے جا بلد۔ عزاداران مظلوم کربلا، ساقی کوثر کا پسر ہے، کس طرح دیکھ لیتا،
जानवर भी भूखे थे, प्यासे थे, सिपाहियों का भी प्यास से बुरा हालत था। हुक्म दिया हुसैन ने मुश्कों के मुंह खोल दो और उस वक्त तक ना हटाना जब तक ये अपनी मर्जी से मुंह ना हटाया। आज़ादारों, 2 मुहर्रम को ये काफिला वारिद करबला हुआ, 3 मुहर्रम को ख़याम हुसैनी नहर फुरात से हटा दिए गए। आज़ादारों, 7 मुहर्रम से क़याम हुसैनी अल्लाह की सदाएं क़याम हुसैनी से बुलंद होने लगी। आज़ादारों, एक वक्त ऐसा भी आया, सुबह फजर नमूदार हुई, आज़ान अली अकबर से परवरदिगार आलम की किबरियाई का ऐलान हुआ। हुसैन ने हाथों को बुलंद कर दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी वहदानियत कायम रहे, तेरा जाहो जलाल कायम रहे, मेरे अकबर की जवानी रहे ना रहे। आज़ादारों, सुबह आशूर से असर आशूर तक 10 घंटों में हुसैन के तमाम आइज़ा, हुसैन के तमाम चाहने वाले हुसैन पर जान को कुर्बान कर चुके। एक सवाल ज़हन इंसानी में ये भी आता है, क्या वो ऐसी वजह थी कि मेरा इमाम सबसे पहले अपने चाहने वालों को भेज रहा है, सबसे पहले अपने अंसार को भेज रहा है? खुदा की कसम, बारगाहे हुसैन से जवाब आएगा। प्यास का ये आलम था, 3 रोज की भूख और प्यास का ये आलम था कि सिपाही जावला थे, जो पहले शहीद होगा उसकी मुश्किल सबसे कम होगी, सबसे आखिर में जाकर बता रहा है मेरा। आज़ादारान मज़लूम करबला की सरजमीन पर एक वक्त ऐसा भी आया, 6 माह का अली असगर हाथों में लेकर हुसैन फौज अश्किया से सवाल कर रहे, देखो मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, अगर तुम ये समझते हो कि मैंने कसूर किया है, अगर मैं इसके बहाने तुमसे पानी चाहता हूँ, तो खुदा की कसम हुसैन की ऐसी कोई 3 रोज हो गए, ये बच्चा प्यास से जावला है, प्यास का ये आलम है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, अगर तुम समझते हो इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा। देखो तब्दी हुई रेत पर इमाम हुसैन ने 6 माह के बच्चे को तपती हुई रेत पर लिटा दिया, तपती हुई रेत पर लिटा दिया, इसे पानी पिला दो। अश्किया मुंह फेर फेर कर रोने लगे। फौज अश्किया का नक्शा बदल गया, इधर नक्शा बदला, इधर उमर साद ने हुक्म दिया, कता कर दो हुसैन के कलाम को, यहाँ तो फौज का नक्शा पलट रहा है। आज़ादारों, 6 माह की कुर्बानी भी हुसैन ने पेश की। वक्त आखिर आया, खैमे के दर पे आए, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, रुक़ैया, सकीना, सब पर हमारा आखिरी सलाम हो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, हुसैन की रुखसत का मंजर कैसा मंजर था, इस तरह लगता था कि जैसे भरे घर से कोई जनाजा निकलता। आज़ादारान मज़लूम करबला घोड़े पर सवार हुआ, मेरा इमाम चाहता है कि घोड़ा चले, घोड़ा नहीं चलता। जब कहा, दोनों हाथों को घोड़े की गर्दन में डाल दिया, ए हस्बे वफादार, बस ये आखिरी खिदमत है, फिर इसके बाद हुसैन तुझसे कोई खिदमत नहीं। देख 1000 साल की बच्ची सुबह आसपास से लिपटी हुई है, एक घोड़े सुबह से देखते, जो जाता है पलट कर नहीं आता। ए घोड़े बाबा को न ले जा, ए घोड़े बाबा को न ले जा। घोड़े से उतरे, लाडली को सीने से लगाया, ए सकीना बाबा को रुखसत करो, ए बेटी ऐसे ना करो जैसे यतीम रहते हैं। 3 साल की सकीना, यतीमा का नाम सुना। ए बाबा, यतीमा किसे कहते हैं?
حسین تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا ہے اے سکینہ جب گالوں پر تماچے پڑے، دامن میں آگ لگے، سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ عزاداروں، میدان میں آیا 3 روز کا بھوکا اور پیاسا حسین، اعلان کیا، رجز پڑھا، آج اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے، آج اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر کے کلیجے میں تم نے برچی کو مارا ہے، آج اس کی جنگ دیکھو جس کے 32 برس کے عباس کے بازو کاٹے، آج اس کی جنگ دیکھو جس کو کربلا کے میدان میں یکو تنہا کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ذوالفقار چل رہی تھی، میمنہ میسرہ پر، میسرہ قلب میدان پر آ کر کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ کہیں تاریخ کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین کو گھیر کر مارا۔ علامہ الحفیظ کی صدائیں میدان کربلا سے بلند ہوئی، اے مشکل کشا کے بیٹے، اے رسول کے نواسے، ہمیں امان دے۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ ایک اور آواز آئی جس کے لیے سورہ فجر کی آیت ہے، اے نفس مطمئنہ بس کر تھم جا، پروردگار تجھ سے راضی ہوا۔ اس صدا کا سننا تھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، سر کو جھکا دیا، 1950 زخم کھا کر رسول کا یہ نازنی کہ جسے زبان چسا چسا کر پالا تھا، امت نے اس طرح اجر رسالت ادا کیا، یہ زخم کھا کر تیروں پر معلق تھا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہیں، میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کا جسد اقدس نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ عزادارو، یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ حسین کو ذبح کیا گیا، خدا کی قسم ذبح گردن سے کیا جاتا ہے، ذبح جب کیا جاتا ہے جب شہرک کاٹی جائے۔ میرا سلام ہو حسین، آپ کے سوکھے ہوئے ہونٹوں، آپ کے سوکھے ہوئے گلوئے مبارک پر شمر نے 13 ضربوں سے ضربے مار مار کر پشت گردن سے حسین کے تن کو سر سے جدا کیا۔ بے زہرا پا کیا وقت ہے غریبی کا، گریباں چاک ہے بالوں میں خاک کربلا، تلاش کرتے رستا نظر نہیں آتا، یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شہ پہل جفا، بغن کی کاندوں پا کل کائنات لاتے ہیں، قدم قدم پائے آواز دیتے جاتے ہیں، میرا سنبھال زینب کو، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کے، لیلا سنبھال زینب
زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہو گئے مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے امتحان لے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یاری کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشیں جمع اٹھائی ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو ہے تکلم وہ شام و کوفہ کا طے ہوا ہوگا اس طرح سے سفر اماں زہرا سنبھالنا ماں کو کہتے ہوں گے اس ناس یہ اکبر اور ہوگا حسین کے لب پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر